السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا گیلری پروڈکشن۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ یہ موضوع چند دنوں سے ہر دوسرے شخص کی زبان پر ہے کہ کیا ٹیلی نار پاکستان میں اپنی سروسز بند کر رہا ہے یا پھر پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ٹیلی نار کی سروسز کو بینڈ کر رہی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ تو ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ٹیلی نار کی سروسز پاکستان میں بند ہو رہی ہیں یا پھر ٹیلی نار کی جو کمپنی ہے، ناروے کمپنی، وہ پاکستان میں اپنی سروسز بند کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیلی نار کمپنی جو ہے وہ ناروے کی کمپنی ہے۔ تو گزشتہ چند روز پہلے ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ناروے میں پیش آیا، جہاں پر ایک شخص کی جانب سے نعوذ باللہ قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی گئی، جو کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ نہ تو کسی دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو تکلیف پہنچانے کی جو ہے وہ دست دیتا ہے، نہ ہی کسی دوسرے مذاہب کی جو کتابیں ہیں ان کو جلانے کا دست دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے کہ ہماری جو مقدس کتاب ہے اس کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو چونکہ اس شخص نے ایک انتہائی غلط اقدام کیا ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو باقی رہی بات کہ ٹیلی نار کی سروسز جو ہیں وہ پاکستان میں بند ہو رہی ہیں یا نہیں، آپ کو بتاتے چلیں ابھی تک اس سلسلے میں پی ٹی اے کی جانب سے کوئی بھی آفیشلی جو ہے وہ لیٹر موصول نہیں ہوا، نہ ہی کوئی آفیشلی خبر ملی ہے سرکاری طور پر۔ چونکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دو ملکوں کے مابین معاہدے ہوتے ہیں، ان کے قاعدہ قانون جو ہوتے ہیں وہ کافی سخت ہوتے ہیں، چونکہ یہ اربوں کربوں ڈالروں کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کو اتنا جلدی بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ کوئی ایسا ایکشن لے اور اس کو بند کرے، لیکن فی الحال جو ہے وہ پریشانی کی ضرورت نہیں۔ فی الحال ٹیلی نار کی جو سروسز ہیں وہ پاکستان میں بینڈ نہیں ہو رہی، لہٰذا اگر آپ اس وجہ سے کسی ادر نیٹ ورکس پر جا رہے ہیں کہ ٹیلی نار کی سروسز پاکستان میں بینڈ ہو رہی ہیں، یا پھر آپ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹس یا موبائل بیلنس یا وہ دوسرے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔